السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، آج میں آپ سے پوچھوں گا کہ بریک ایون سیلز کیسی چل رہی ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ بریک ایون سیلز کیا ہوتی ہیں، انہیں کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، پھر بریک ایون سیلز ان روپیز اور بریک ایون سیلز ان یونٹ کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہیں۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک کوشچن آپ کو دے کر گیا تھا اور اس سے متعلق کچھ ٹپس بھی میں نے آپ کو دی تھی۔ ان ٹپس پر بیس کر کے آپ نے اس کوشچن کو سالو کرنا تھا۔ یقیناً آپ نے وہ کوشچن سالو کر لیا ہوگا۔ اینی ویز، اس کوشچن کے سولوشن کی طرف آج سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، اینڈ دین وی ول پروسیڈ ٹو دا نیکسٹ ایشوز۔ تو آپ تشریف لائیں جناب اس کوشچن کی طرف۔ ابھی تک آپ نے اس کو نہیں سالو کیا؟ اچھا چلو، اگر نہیں سالو کیا تو اب اس سولوشن کو دیکھ لیجئے گا، لیکن کم از کم وہ کوشچن ضرور آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اوکے، ہاں، کیلکولیٹر از مسٹ۔ اوکے، تو دیکھتے ہیں جناب سلائیڈ پر آپ کو کوشچن نظر آ رہا ہے۔ اس میں ہم نے پر یونٹ سیلز 2000 روپیز رکھی تھی اور پر یونٹ ویریبل کاسٹ 1200 روپیز رکھی تھی، اور فکسڈ کاسٹ 60,000 روپیز ان ٹوٹل تھی۔ یہ پر یونٹ نہیں ہے، اور ریکوائرڈ تھا بریک ایون سیلز ان روپیز، بریک ایون سیلز ان یونٹس، اور سیلز ان یونٹس ٹو ارن پروفٹ آف روپیز 20,000 کیلکولیٹ کرنا۔ ان تین چیزوں کو ہم نے جناب کیلکولیٹ کرنا تھا۔ ٹپس میں نے آپ کو دی تھی کہ اگر ٹوٹل سیلز اور ٹوٹل ویریبل کاسٹ نہ بھی دی گئی ہو تو ہم پر یونٹ سیلز اور پر یونٹ ویریبل کاسٹ کی مدد سے پر یونٹ کنٹریبیوشن مارجن کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، اور پھر اس پر یونٹ کنٹریبیوشن مارجن اور پر یونٹ سیلز کی مدد سے سی ایس ریشو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں۔ بھولے تو نہیں سی ایس ریشو، کنٹریبیوشن مارجن ڈیوائڈ بائی سیلز ریشو۔ تو جی اب یہاں پر ہمارے پاس 2000 روپیز سیلز پرائس ہے اور 1200 روپیز ویریبل کاسٹ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اب سی ایس ریشو کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے، اور پھر بریک ایون سیلز ان روپیز اینڈ بریک ایون سیلز ان یونٹس۔ تو جناب سی ایس ریشو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ 800 روپیز کا جو کنٹریبیوشن مارجن آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں 2000 روپیز کی سیلز پر یونٹ کے ساتھ، اور آپ کے پاس کنٹریبیوشن مارجن ریشو آ گئی 40%، یا اس کو آپ 0.4 بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ کنٹریبیوشن مارجن کیا ہونا چاہیے بریک ایون سیلز کے لیے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ بریک ایون سیلز کے لیے کنٹریبیوشن مارجن شوڈ بی اکول ٹو دا فکسڈ کاسٹ۔ اوکے، اس کو ہم ٹارگیٹ کنٹریبیوشن مارجن بھی کہتے ہیں۔ لہذا ہم یہاں پر اب کنٹریبیوشن مارجن جو ہونا چاہیے یعنی کہ فکسڈ کاسٹ، اس کو نیومریٹر کے طور پر لیں گے اور ڈیوائڈ کریں گے سی ایس ریشو سے۔ اس سے متعلق میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ سی ایس ریشو سے فکسڈ کاسٹ کو کیوں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انفیکٹ اوپر فکسڈ کاسٹ جو ہے وہ ٹارگیٹ کنٹریبیوشن مارجن ہے، اور کنٹریبیوشن مارجن کو کنٹریبیوشن مارجن ہی کی ریشو سے ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں۔ یاد ہے نا وہ پچھلی باتیں؟ تو جناب یہ ہم نے کنٹریبیوشن مارجن کو فکسڈ کاسٹ کا نام اس لیے دیا کیونکہ جہاں پر کنٹریبیوشن مارجن فکسڈ کاسٹ کے برابر ہوگا وہاں پر زیرو پروفٹ ہوگا۔ آسانی کی خاطر فارمولیٹ ہم کر لیتے ہیں فکسڈ کاسٹ کو نیومریٹر کے طور پر رکھتے ہوئے اور سی ایس ریشو کو ڈینومینیٹر کے طور پر رکھتے ہوئے۔ تو اب ہمارے پاس فکسڈ کاسٹ دیکھیے کس طرح سے ڈیوائڈ ہو رہی ہے سی ایس ریشو کے ساتھ۔ تو جناب فکسڈ کاسٹ ہے ہمارے پاس 60,000 روپیز اور سی ایس ریشو ہمارے پاس ہے 0.40۔ تو 60,000 ڈیوائڈیڈ بائی 0.40 gives us 1,50,000 روپیز۔ یہ 1,50,000 روپیز آپ کی بریک ایون سیلز ہوں گی ان روپیز۔ ہم نے اب کیلکولیٹ کرنی ہے بریک ایون سیلز ان یونٹس، اور بریک ایون سیلز ان یونٹس کا فارمولا آپ کے ذہن میں ہے، وہی ٹارگیٹ سی ایم، یعنی کہ بریک ایون سیلز کی صورت میں ٹارگیٹ سی ایم از اکول ٹو فکسڈ کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی
कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। आइए देखिए कि हम जब 60,000 को कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 800 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 75 यूनिट्स मिल रहे हैं। तो ये 75 यूनिट्स अगर हम सेल करेंगे तो हम ब्रेक इवन पर पहुंचेंगे, ठीक है ना। अब हम ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स कैलकुलेट कर चुके, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस कैलकुलेट कर चुके। अब हम जाते हैं तीसरी रिक्वायरमेंट की तरफ इस क्वेश्चन की, और वो क्या थी? टारगेट प्रॉफिट हमने हासिल करना है। उस टारगेट प्रॉफिट को हासिल करने के लिए कितनी सेल्स होनी चाहिए? देखते हैं कि टारगेट प्रॉफिट को हासिल करने के लिए हम सेल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। टारगेट प्रॉफिट है जनाब हमारा 20,000 रुपए का, और आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट गिव्स यू टारगेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो जनाब ये टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टारगेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो फिगर आपके पास आ रही है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से, क्योंकि यहां पर हमें 20,000 रुपए के प्रॉफिट को कमाने के लिए कितने यूनिट सेल करने हैं उसको कैलकुलेट करना। ओके, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो टारगेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट से हमारे पास जो टारगेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया उसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो कि 800 है उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। देखिए आप 100 नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करेंगे तो आप 20,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाने के काबिल होंगे। हम इसका अब चेक भी लेते हैं कि क्या जो हमने फिगर्स कैलकुलेट की ठीक है। अब देखिए जनाब इस स्लाइड में आपके पास ब्रेक इवन के लिए 75 नंबर ऑफ यूनिट सेल होने थे, और क्वेश्चन ने हमें बताया हुआ है कि 2,000 रुपीज पर यूनिट सेल्स प्राइस है। उससे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1,50,000 वही ब्रेक इवन सेल्स आ गई, जबकि टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के लिए हमने 100 नंबर ऑफ यूनिट्स वही 2,000 रुपीज की सेल्स के साथ उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 200,000 रुपीज की टोटल सेल्स आ गई। अब जनाब वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है, और आपको मालूम है कि वेरिएबल कॉस्ट की रेशो चेंज नहीं होगी। हमारी वेरिएबल कॉस्ट हमारे सेल्स का 60% है। कैसे? 1200 वेरिएबल कॉस्ट है, 2000 सेल्स है, 1200 डिवाइडेड बाय 2000 इज 60%। स्लाइड पर भी देख लें, आपको नजर आ रहा है कि हमने वेरिएबल कॉस्ट को जो कैलकुलेट किया है वो 1200 को 2000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो वेरिएबल कॉस्ट की रेशो आ गई हमारे पास विच इज 60%। तो जनाब इस 60% को अप्लाई करेंगे सेल्स पर तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। देखिए स्लाइड पर हम 60% अप्लाई कर रहे हैं 1,50,000 पर तो 90,000 की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, और उसी 60% को जब हम 200,000 पर अप्लाई कर रहे हैं तो 1,20,000 की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। लेस करके हासिल होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ब्रेक इवन सेल्स की सूरत में आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन एग्जैक्टली फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल नजर आ रहा है और प्रॉफिट नील, जबकि टारगेट प्रॉफिट की सूरत में आपको फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन नजर आ रहा है, और जो डिफरेंस है वो आपका आ गया प्रॉफिट, और आप देख रहे हैं कि एग्जैक्टली 20,000 रुपीज का आपका वो प्रॉफिट आ गया। तो जनाब यूं हमने पर यूनिट सेल्स और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को बेस करते हुए कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो या सीएस रेशो को कैलकुलेट किया, और फिर उसकी एप्लीकेशन के जरिए से ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, और टारगेट प्रॉफिट को कमाने के लिए हमारे यूनिट्स कितने सेल होने चाहिए उसको कैलकुलेट किया। समझ में आ गई बात? ले जी अब आपको एक स्टेप आगे लेकर चल ले जनाब, अब हमने पढ़ना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? कोई मुकम्मल तौर पर कोई नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करने लगा, वही ब्रेक इवन एनालिसिस से मुतल्लिक ही कुछ बातें हैं जो कि मैंने आगे लेकर चलनी है, और इसके लिए इवन मैं आपको
وہی ایگزامپل دیکھ کر یہ بات سمجھاؤں گا جو لاسٹ لیکچر میں بیسک السٹریشن کے طور پر میں نے آپ کو ایگزامپل سالو کروائی تھی، وہ جس میں 700 نمبر آف یونٹس سیل کیے تھے 8 روپیز پر، یاد ہے نا؟ ہاں، وہ صفحہ پلٹ کے نکال لو، ٹھیک ہے؟ تو جناب مارجن آف سیفٹی کیا ہے؟ مارجن آف سیفٹی کے بارے میں اگر آسان بات کروں تو وہ یہ ہے کہ بجٹڈ سیلز مائنس بریک ایون سیلز از مارجن آف سیفٹی. ہماری جو بجٹڈ سیلز ہیں جس پر بیس کر کے ہم سی ایس ریشو کیلکولیٹ کرتے ہیں، ان بجٹڈ سیلز میں سے ہم بریک ایون سیلز کو لیس کر دیں تو مارجن آف سیفٹی آ جاتا ہے. آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مزید اس کی باتیں کریں گے. ہمیں سلائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ بجٹڈ سیلز ہماری 700 انٹو 8 5600 روپیز کی ہیں، اور ویریبل کاسٹ 700 نمبر آف یونٹس انٹو 6 روپیز پر یونٹ 4200 روپیز کی ہیں، اور کنٹریبیوشن مارجن 1400 روپیز کا، اور جناب فکسڈ کاسٹ 1000 اور بجٹڈ پروفٹ ہمارے پاس 400 روپیز کا. کیوں بھائی؟ یہ السٹریشن تھی نا ہماری لاسٹ لیکچر کے اندر. اب اس میں ہمارے پاس ایک بجٹڈ سیلز ہیں، ان بجٹڈ سیلز یا بجٹڈ آپ کہہ لو ایک پروجیکٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ ہے، اس پروجیکٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ کو بیس کرتے ہوئے ہم نے سی ایس ریشو سب سے پہلے کیلکولیٹ کی کہ کنٹریبیوشن مارجن ڈیوائڈیڈ بائی سیلز ہماری سی ایس ریشو کیا ہے، اور پھر اس سی ایس ریشو پر بیس کرتے ہوئے ہم نے بریک ایون سیلز معلوم کی. ٹھیک ہے؟ تو اب اس بریک ایون سیلز کی بیس پر کیا انکم اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی دیکھ لیجیے سلائڈ پر. دیکھیے ہمارے پاس سیلز ہیں اب بریک ایون 4000 روپیز، اور یہاں پر ویریبل کاسٹ ہے ہماری 3000 روپیز، اور کنٹریبیوشن مارجن 1000 اور فکسڈ کاسٹ 1000. الٹیمیٹلی دا ریزلٹ از 0 پروفٹ. تو جناب بریک ایون سیلز 4000 روپیز کی، بجٹڈ سیلز 5600 روپیز کی، اور مارجن آف سیفٹی کا فارمولا I just told you, budgeted sales minus break even sales. کیا آتا ہے جی مارجن آف سیفٹی؟ 1600 روپیز. بتاؤ کو مشکل چیز پڑھائی آپ کو؟ نہیں نا؟ اچھا، اب یہ مارجن آف سیفٹی ہے کیا؟ یہ ہے جی کہ ہم جو بجٹ کر چکے اپنی سیلز کو، وہ سیلز کس حد تک گریں گی کہ ہم پھر بھی لاس میں نہیں جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ بجٹڈ سیلز جو 5600 روپیز کی ہیں وہ اگر کم بھی ہو جائیں تو کس حد تک کم ہونے پر ہم کہیں گے کہ یہاں تک کم ہو جائیں تو ہم سیف ہیں، یعنی کہ ہمیں لاس نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ جناب 5600 روپیز کی بجٹڈ سیلز 4000 روپیز کی بریک ایون سیلز تک اگر کم بھی ہو جائیں گی تو ہمیں لاس نہیں ہوگا، ہمیں پھر بھی کنٹریبیوشن مارجن اتنا مل رہا ہوگا کہ ہم اپنی فکسڈ کاسٹ کو ایزیلی میٹ کر لیں گے. تو مینجمنٹ کو یہ چیز معلوم کرنا ہوتی ہے کہ ہماری مارجن آف سیفٹی کیا ہے، اور پھر بلکہ وہ مارجن آف سیفٹی کی ریشو بھی کیلکولیٹ کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں. فی الحال آپ کو مارجن آف سیفٹی معلوم ہو گیا، بجٹڈ سیلز مائنس بریک ایون سیلز از اکول ٹو مارجن آف سیفٹی. اب آئیے جی اس مارجن آف سیفٹی کی ہم ریشو کیلکولیٹ کریں. بڑی سیدھی سی ریشو ہے، دیکھیے سلائڈ پر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہم جو مارجن آف سیفٹی کی فگر ہے اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں بجٹڈ سیلز کے ساتھ اور ملٹیپلائی کر رہے ہیں 100 سے، اور ہمیں حاصل ہو جائے گا ایک جواب جو کہ پرسنٹیج میں آئے گا. آئیے اس فارمولا میں فگرز کو پٹ کریں. مارجن آف سیفٹی ہے 1600 روپیز، بجٹڈ سیلز ہیں
5600 रुपीज और मल्टीप्लाई करें 100 से, हमें हासिल हो रहा है 28.57%. आपके कैलकुलेटर्स क्या कहते हैं? मेरे कैलकुलेटर पे किया ना यार. आप मेरे लेक्चर को बरकत के लिए ना सुने. मेरे लेक्चर से कोई सवाब नहीं होना, काम करने से सवाब होगा. ओके आप फौरन कैलकुलेटर पर खुद से मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करें, उसकी परसेंटेज को लिखो कैलकुलेट पर. 1600 डिवाइडेड बाय 5600 अब मल्टीप्लाइड बाय 100. अब देखो क्या रिजल्ट निकल रहा है. हाँ ठीक है, देखो स्लाइड भी यही कह रही है. क्यों भाई, स्लाइड से भी मैच कर लिया आपने और आपका रिजल्ट भी 28.57. जब तक काम अपने हाथ से ना किया जाए उस वक्त तक कॉन्फिडेंस गेन नहीं होता. ठीक है, और जिस स्टूडेंट के पास एतमाद नहीं है वो किस तरह से आगे बढ़ सकेगा. इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप अपने हाथ से जरूर साथ साथ काम करते चले जाएं. ओके एनीवेज, बात आगे बढ़ाते हैं. तो हमने जनाब मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो कैसे कैलकुलेट की? एमओएस डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स. हमने एमओएस को बजटेड सेल्स पर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास एमओएस रेशो आएगी. अब इसकी एप्लीकेशन बताता हूं एमओएस रेशो को हम मजीद कहां पर इस्तेमाल करेंगे. एक और फॉर्मूला भी आप एमओएस का मालूम कर लीजिए. देखिए स्लाइड हमें बता रही है कि एमओएस को हम बजटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनटू 100 से भी हासिल कर सकते हैं. और इसके अंदर फिगर्स आप पुट करते हैं. हमारे पास जनाब बजटेड प्रॉफिट है 400 रुपीज का और बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 1400 रुपीज का. इंटू 100 28.57%. एग्जैक्टली सेम आंसर आया. फिगर्स अगर आपके जहन में नहीं है तो वो कॉपी का पेज खोल लीजिए जिस पर के आपने बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई है. वो बेसिक इलस्ट्रेशन के नाम से जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी. उसमें हमारी बजटेड सेल्स 5600, उस 5600 में से 4200 की वेरिएबल कॉस्ट को लेस करके हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है 1400 और उसमें से 1000 की फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करके प्रॉफिट आ रहा है 400. उस 400 के प्रॉफिट को हम 1400 के कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर परसेंटेज मालूम करने के लिए इस फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं. 400 डिवाइडेड बाय 1400 इंटू 100 हमारे पास एग्जैक्टली वही वाली परसेंटेज आ जाएगी जो कि हमने एमओएस डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स की सूरत में हासिल की थी. अच्छा भाई, इसी एमओएस रेशो को एक और फॉर्मूला से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब अगेन ये इतनी मिलती जुलती बातें हैं कि आपको बड़ा ही आसान लगेगा अगर कॉन्सेप्ट पर बेस करके इनको याद रखने की कोशिश करेंगे. फॉर्मूला पहले बोर्ड पर देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसको ध्यान में रखना. आपको नजर आ रहा है कि एमओएस रेशो प्रॉफिट टू सेल्स रेशो डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स रेशो इनटू 100 से भी हासिल हो सकती है. तो जनाब पहले प्रॉफिट टू सेल्स रेशो कैलकुलेट करें. प्रॉफिट टू सेल्स रेशो क्या है? 400 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5600 की बजटेड सेल्स इंटू 100 7.14%. और फिर सीएस रेशो यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स रेशो 1400 की कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय 5600 की बजटेड सेल्स इंटू 100 25%. अब जनाब इसको आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो के फॉर्मूला में पुट कीजिएगा. मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो हमने पहले सीख ली कि तीसरे तरीके से जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो है पीएस रेशो डिवाइडेड बाय सीएस रेशो. अब जनाब पीएस रेशो आप फिगर पुट करें 7.14 और सीएस रेशो की है 25 और हासिल कर रहे हैं अब आप अपना रिजल्ट जो कि एग्जैक्टली सेम 28.56 इस केस में निकला. राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है 28.57 हमारे पिछले दो केसेस में निकला था. अब आप समझें कि फॉर्मूला
کیسے ڈفرینٹ ہے آپ کے پہلے والے فارمولا سے. پہلے والے فارمولا میں ہم نے کیا کیا تھا؟ پروفٹ ڈیوائڈیڈ بائی کنٹریبیوشن مارجن. ادھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پروفٹ ٹو سیلز ریشو ڈیوائڈیڈ بائی کنٹریبیوشن مارجن ٹو سیلز ریشو. اب دونوں میں سیلز ڈینومینیٹر ہے. پروفٹ کو سیلز پہ ڈیوائڈ کر کے ایک ریشو لے لیں, کنٹریبیوشن مارجن کو سیلز پہ ڈیوائڈ کر کے ایک ریشو لے لیں, اور ان کو آپس میں پھر آپ ڈیوائڈ کر کے ایک ریشو لے لیں. تو بات تو پھر وہیں پر آ گئی نا کہ ہم نے پروفٹ کو کنٹریبیوشن مارجن سے ہی ڈیوائڈ کیا, کیونکہ سیل اوپر بھی سیل نیچے بھی آپس میں کینسل. سمجھ رہے ہو نا؟ تو جناب ایم او ایس کیلکولیٹ کرنا آپ کو آ گیا. آپ کو ایم او ایس ریشو کیلکولیٹ کرنی آ گئی. ایم او ایس ریشو کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے میں نے 3 فارمولا آپ کو دیے. ایگزامینیشن کوشچن کے اندر ان تینوں فارمولا کے ذریعے سے آپ کو کچھ اپلیکیشن پوچھی جا سکتی ہے ایم او ایس ریشو کی. اس پر میں ابھی آپ کو ایک کوشچن سالو کرواتا ہوں. فی الحال آپ بورڈ پر دیکھیے, آپ کو ایک آسان سا پریکٹس کوشچن نظر آ رہا ہے جس میں کہ آپ نے ایم او ایس ریشو کیلکولیٹ کرنا. اس کوشچن میں سیلز ہیں جناب آپ کے پاس 10,000 روپیز کی. کیلکولیٹر, بال پوائنٹ اور نوٹ بک, پلیز یہ آپ نے سالو کرنا ہے, اور میں ابھی بول رہا ہوں کہ آپ سالو کر لیں. ٹھیک ہے؟ دیکھیے, سیلز 10,000, obviously یہ ہماری بجٹڈ سیلز ہیں. ویریبل کاسٹ 6,000, کنٹریبیوشن مارجن 4,000, فکسڈ کاسٹ 2,500, اور ہمارا جناب بجٹڈ پروفٹ 1,500. لیں جی, آپ نے مارجن آف سیفٹی ریشو کیلکولیٹ کرنی ہے. مارجن آف سیفٹی ریشو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے بریک ایون سیلز کیلکولیٹ کریں, پھر ان بریک ایون سیلز کو آپ بجٹڈ سیلز میں سے مائنس کریں, اور پھر جو آپ کے پاس مارجن آف سیفٹی کی ایبسولوٹ ٹرمز میں اماؤنٹ آئے اس کو آپ بجٹڈ سیلز پر پرسنٹیج معلوم کرنے کے لیے ڈیوائڈ کریں, تب جا کے آپ کے پاس مارجن آف سیفٹی کی ریشو آ جائے گی. اور دوسرا کیا طریقہ ہے جس کے لیے آپ بھلے بریک ایون سیلز نہ بھی معلوم کریں تو بھی مارجن آف سیفٹی کی ریشو کیلکولیٹ ہو سکتی ہے. یس, کہ آپ پروفٹ کو ڈیوائڈ کر دیں کنٹریبیوشن مارجن سے, یو ول گیٹ مارجن آف سیفٹی کی ریشو. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیے جناب, آپ کو یہاں پر کس طرح سے مارجن آف سیفٹی ریشو کیلکولیٹ کرنا آسان لگے گی. آپ کے پاس پروفٹ ہے جناب 1,500 کا اور کنٹریبیوشن مارجن ہے 4,000 کی. سیدھا سیدھا آپ 1,500 کو 4,000 پہ ڈیوائڈ کریں, انٹو 100 کریں, اور ایم او ایس ریشو آ گئی جناب 37.5%. اور دوسرا بھی آپ اس کا فارمولا دیکھ لیجئے کہ آپ پروفٹ ٹو سیلز ریشو کیلکولیٹ کریں. دیکھیں, پروفٹ ڈیوائڈیڈ بائی سیلز انٹو 100, آپ کے پاس آ رہا ہے جی 15%. اور اب دوسرا فارمولا دیکھ لیجئے, کنٹریبیوشن مارجن ڈیوائڈیڈ بائی سیلز انٹو 100, آپ کے پاس آ گیا 40%. اب جی آپ 15% کو نیومیریٹر کے طور پر رکھیں, 40% کو ڈینومینیٹر کے طور پر رکھیں, اور حاصل کریں ایم او ایس ریشو جو آ رہی ہے آپ کے پاس 37.5%. کیوں جی, ٹھیک کیلکولیٹ ہو گئی ایم ایس ریشو؟ اوکے, اب میں آپ کو ایک تھوڑا سا کمپلیکس کوشچن دینے لگا ہوں, اسے اب آپ نے سالو کرنا. تیار ہیں؟ لیں جی, اس میں جو گیون انفارمیشن ہے وہ ہے سیلز 50,000 روپیز کی, ایم او ایس ریشو 25%, اور کہہ رہا ہے جی کہ آپ کیلکولیٹ کریں بریک ایون سیلز. ہمارے پاس بجٹڈ سیلز کی فگر موجود ہے اور ہمیں مارجن آف سیفٹی کی ریشو بھی معلوم ہے. اب سوچیں ذرا کیا کرنا ہے. 50,000 روپے کی بجٹڈ سیلز ہیں, دوبارہ سلائڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, لکھ لو 50,000 روپے, 50,000 روپیز بجٹڈ سیلز, اینڈ ایم او ایس ریشو از 25%. اب ذرا مجھے بتاؤ بریک ایون سیلز کیا ہوں گے؟ پریشان کائے کو ہو گئے ہو؟
ہاں ٹھیک ہے, بریک ایون سیلز کے لیے ہم نے فارمولا پڑھا ہوا تھا کہ ٹارگیٹ کنٹریبیوشن مارجن ڈیوائڈیڈ بائی سی ایس ریشو از اکول ٹو بریک ایون سیلز. ٹھیک ہے وہ اس میں نہیں ہے, لیکن پریشانی کا ہے کہ یار کسی اور طرف سے بھی تو آؤ نا, بریک ایون سیلز کو سوچو. دیکھو ایگزامینیشن کی تیاری کر رہے ہو, صرف ایسا ہی نہیں کہ آپ نے رٹا رٹائی چیزوں کو لے کر چلنا ہے, ایگزامینر کہیں سے بھی آ سکتا. اوکے اب آپ کو دو چیزیں دی ہیں, بجٹڈ سیلز اور ایم او ایس ریشو. بتاؤ بریک ایون سیلز کتنی ہوں گے؟ اچھا اب جب ایسی سچویشن آ گئی تو آپ نے خام میں فکسڈ کاسٹ کو ڈھونڈنے کی طرف نہیں جانا کہ یار فکسڈ کاسٹ پتہ نہیں کیا ہوگی, فکسڈ کاسٹ ڈھونڈو. پھر اس کے بعد آپ نے کنٹریبیوشن مارجن ڈھونڈنے کی طرف نہیں جانا کہ جی سی ایس ریشو بھی تو کیلکولیٹ کرنی ہے. آپ کچھ اور سوچیں نا, وہ یہ سوچیں کہ ایم او ایس کیا تھا. ایم او ایس تھا یس بجٹڈ سیلز لیس بریک ایون سیلز. تو اب وہ بجٹڈ سیلز لیس بریک ایون سیلز کر کے جو ایم او ایس آیا, اسی ایم او ایس کو ہم نے بجٹڈ سیلز پر ڈیوائڈ کر کے پرسنٹیج حاصل کی تھی ایم او ایس ریشو کی. یاد ہے پہلا والا فارمولا, ایم او ایس ڈیوائڈیڈ بائی بجٹڈ سیلز انٹو 100 gives us ایم او ایس ریشو. اچھا بھائی اب اس ایم او ایس ریشو کو جو کہ 25% ہے اپلائی کریں, ذرا کیلکولیٹر پکڑیں جلدی سے کریں پریس بٹنس. 50,000 ملٹیپلائڈ بائی 25% کیا آ رہا ہے؟ ہاں 12,500. اب یہ 12,500 کی فگر کیا ہے؟ نہیں یہ بریک ایون سیلز نہیں ہے, ہاں یہ ایم او ایس ہے. اوکے آپ کے پاس 50,000 روپیز کی جو بجٹڈ سیلز ہیں اس پر جب ایم او ایس کی پرسنٹیج اپلائی کر رہے ہیں تو بھائی ایم او ایس آئے گا نا, بریک ایون سیلز ابھی کہاں سے آ گئی؟ اچھا ٹھیک ہے, اب یہ تو ہمارے پاس آ گیا 50,000 کی بجٹڈ سیلز کی فگر ہمارے پاس آ گئی اور ایم او ایس کی فگر بھی ہمارے پاس آ گئی. اب بتاؤ بریک ایون سیلز کیلکولیٹ کر سکتے ہو کہ نہیں؟ سیدھی سی بات. اب آپ کو اجازت ہے سلائڈ پر دیکھنے کی. دیکھیے آپ کی اگر بجٹڈ سیلز میں سے بریک ایون سیلز کو لیس کریں تو ہمارے پاس ایم او ایس آتا ہے. تو کیا ہم دوسری اکویشن دیکھیں, آپ بجٹڈ سیلز میں سے ایم او ایس کی فگر کو لیس کر کے بریک ایون سیلز نہیں معلوم کر سکتے؟ یہ ہوئی نا بات. تو اب آپ کے پاس بجٹڈ سیلز کتنی ہے؟ 50,000 روپیز کی. ایم او ایس کتنا ہے؟ 12,500 کا آپ نے کیلکولیٹ کیا ابھی. اب تو بتا دو بریک ایون کتنی ہے. ہاں اب تو پتا چل گیا 37,500. اوکے تو جناب آپ یوں بھی بات کو بیان کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ بریک ایون سیلز کے لیے فکسڈ کاسٹ کا ہونا ضروری ہے, بریک ایون سیلز کے لیے کنٹریبیوشن مارجن کا ہونا ضروری ہے, یا بریک ایون سیلز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ویریبل کاسٹ کا ہونا ضروری ہے. بلکہ اگر ایگزامینر ہمیں بجٹڈ سیلز کی فگر دے دے اور مارجن آف سیفٹی کی ریشو دے دے تو ہم بریک ایون سیلز کی فگر کو چٹکیوں میں کیلکولیٹ کر لیں گے. اوکے لیں جی, اب اسی سوال میں ایک اور میں پریشانی ڈالنے لگا ہوں آپ کے لیے. دیکھیے بورڈ پر ہمیں جناب سیلز 50,000 کی بھی گیون ہے اور مارجن آف سیفٹی ریشو 25% یہ بھی گیون ہے, اور جی ہمیں بجٹڈ پروفٹ کی فگر 2,500 روپیز کی گیون ہے, اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم بجٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ کو کمپلیٹ کریں, پروجیکٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ کو کمپلیٹ کریں, اور پھر ہم بریک ایون سیلز کے ساتھ جو انکم اسٹیٹمنٹ بنے گی اس کو بھی بنا کر دکھائیں. اور ایک نواں سے آپ آ گیا, ایک سے بھی جان چھٹی نہیں تھی, اب ایک اور بات سر نے بیان کر دی کہ اب اس کو بھی کیلکولیٹ کرو. ہاں کرو اب ذرا, مجھے پتا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کریں. دیکھو کم از کم ایک فارمیٹ تو بناؤ. ہمارے پاس گیون انفارمیشن کیا ہے؟ ہمارے پاس گیون انفارمیشن ہے بجٹڈ سیلز کی, ہے کہ نہیں؟ اوکے اس کے بعد گیون انفارمیشن کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے بجٹڈ پروفٹ کی.
یہ دونوں انفارمیشن گیون ہے. ایم او ایس ریشو دی ہوئی ہے, 3 انفارمیشن ہمارے پاس ہیں. ہمیں جب کہا جا رہا ہے کہ پروجیکٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ بنائی جائے یا بجٹڈ سیلز پر مبنی انکم اسٹیٹمنٹ بنائی جائے, تو ہمیں بھائی انکم اسٹیٹمنٹ کا فارمیٹ تو بنانا آتا ہے. اور فارمیٹ تو آپ لکھو نوٹ بک پر لکھو. سب سے پہلے کیا, بجٹڈ سیلز مائنس ویریبل کاسٹ. اب یہ ساری چیزیں بجٹڈ ہیں ہماری. ویریبل کاسٹ کو جب سیل سے لیس کریں گے تو ول گیٹ کنٹریبیوشن مارجن, اور کنٹریبیوشن مارجن میں سے جب فکسڈ کاسٹ کو لیس کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا جناب, پروفٹ. اب فل ان دی بلینک کرو, جو جو دیا ہوا ہے اس کو تو آپ فل کریں نا. سیلز 50,000 روپے کی لکھو اور پروفٹ 2,500 روپے کا گیون ہے, وہ لکھ دو. اب دیکھو سلائیڈ, آپ کو سلائیڈ پر وہ چیز نظر آ رہی ہے جو ابھی آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھی. سیلز 50,000, ویریبل کاسٹ کوشچن مارک, کنٹریبیوشن مارجن کوشچن مارک, فکسڈ کاسٹ کوشچن مارک, اینڈ پروفٹ 2,500. اتنا ہی چاہیے تھا ہمیں, بس بنا لیا. اب دیکھیں دیا کیا ہوا, مارجن آف سیفٹی ریشو ایک دی ہوئی ہے 25%. مارجن آف سیفٹی ریشو کو ہم نے کیسے کیلکولیٹ کیا تھا؟ مارجن آف سیفٹی ریشو کو ایک تو ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا مارجن آف سیفٹی ڈیوائڈیڈ بائی سیلز کے ساتھ, اور ایک ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا پروفٹ ڈیوائڈیڈ بائی کنٹریبیوشن مارجن کے ساتھ. بتاؤ ایسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس کی اپلیکیشنز بتاؤں گا. اب ہم نے پروفٹ ڈیوائڈیڈ بائی کنٹریبیوشن مارجن از اکول ٹو ایم او ایس ریشو کے فارمولا سے باقی کی فگرز کیلکولیٹ کرنی ہے. دیکھیے سلائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فارمولا ہے پروفٹ ڈیوائڈیڈ بائی کنٹریبیوشن مارجن از اکول ٹو ایم او ایس ریشو. اب جناب اس فارمولا میں جو جو انفارمیشن ہے وہ پٹ کر دیں. پروفٹ کی جگہ 2,500, ایم او ایس ریشو کی جگہ 0.25, اور جناب کنٹریبیوشن مارجن کی جگہ ہمارے پاس کوئی فگر نہیں ہے, لہذا ہم ادھر سی ایم لکھ دیں تو بات بن جائے گی. اب آپ مجھے بتائیے, میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہے بھائی, میٹرک میں تو پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ میتھ پڑھا تھا. آپ یہ چیز اپنی نوٹ بک پر لکھیے, لکھیے 0.25 is equal to 25,000 divided by CM. آپ نے کیا لکھا؟ 0.25 is equal to 25,000 divided by CM یا over CM. یہ میں نے صرف اس کے اندر انفارمیشن پٹ کی ہے. جو فارمولا تھا وہ کیا تھا؟ پروفٹ ڈیوائڈیڈ بائی سی ایم از اکول ٹو ایم او ایس ریشو. وہ میں نے اس میں فگرز پٹ کر دیں. اب بتاؤ سی ایم, ہاں جو شارپ میرے بچے ہیں وہ کیلکولیٹ کر چکے ہیں, اور آپ بھی ذرا ٹرائی کریں. کیا کرنا ہے؟ سی ایم کو اکویشن کی دوسری طرف لے جائیں اور وہ جو ایم او ایس ریشو ہے اس کو ادھر ریپلیس کر دیں, نیچے لے آئیں ڈینومینیٹر کے طور پر. یہ اصول ہے جو کہ میٹرک میں بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. ان اصولوں کی طرف نہیں میں آپ کو لے کر جاؤں گا, ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کیا جواب آ رہا ہے. ایگزیکٹلی 10,000. آئیے سلائڈ بھی دیکھ لیتے ہیں. 2,500. اچھا جی, اب آپ کو یہ چیز ایگزیکٹلی آپ نے بھی تو یہ کیلکولیٹ کیا نا کہ آپ نے ریپلیس کیا پروفٹ کو 2,500 کے ساتھ, اور وہ 0.25 آپ نے 2,500 کے نیچے لکھ دیا, جو اب آپ کے سلائڈ میں بھی نظر آ رہا ہے. اور 2,500 ڈیوائڈیڈ بائی 0.25 ایگزیکٹلی آپ کے پاس 10,000 آ گیا. اور یہ کیا ہونا ہے؟ وہی کنٹریبیوشن مارجن ہونا ہے. اب جناب آپ ساتھ ہی یہ والی سلائڈ دیکھیے جس میں کہ آپ نے کوشچن مارک لگائے ہوئے تھے. ابھی تک کی حالت اس سلائڈ کی یہ ہے کہ ہماری پروجیکٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ یا بجٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ میں سیلز کی فگر 50,000 کی نظر آ رہی ہے,
वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन मार्क, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्वेश्चन मार्क, फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन मार्क और प्रॉफिट 2500 नजर आ रहा है. ले जी, अब हमें वो जो अभी हमने कैलकुलेट किया कंट्रीब्यूशन मार्जिन 10,000, उसकी फिगर को पुट करना है इस इनकम स्टेटमेंट में. ले जनाब, नजर आ गई आपको 10,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन. ये जी 10,000 रुपीज की कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर हमारे पास है और प्रॉफिट अगर 2500 रुपीज का है, तो बताइए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक, 7500. लें जी, आपको 7500 भी नजर आ गया. और जनाब, अब अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपकी 10,000 की है और सेल्स आपकी 50,000 की है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? ऑब्वियसली 40,000 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए. क्यों जी? पता चला कि इन कॉम्प्लेक्स बातों की मौजूदगी में हमने अपनी नर्व्स को किस तरह से कंट्रोल में रखते हुए काम करना. सिर्फ कहने को तो दो ही बातें मौजूद थी हमारे पास एब्सोल्यूट टर्म में, एक 50,000 रुपए की सेल और एक 2,500 रुपए का प्रॉफिट. लेकिन हमने उस एमओएस रेशो की मदद से पूरी इनकम स्टेटमेंट बना डाली. ठीक है ना? अच्छा, अब जब ये बजटेड इनकम स्टेटमेंट हमारे पास आ गई, तो क्या ब्रेक इवन सेल्स पर बेस करते हुए इनकम स्टेटमेंट को हम नहीं बना सकेंगे? डेफिनेटली बना सकेंगे. आइए देखिए स्लाइड क्या कहती है. ब्रेक इवन सेल्स जनाब हमने कैलकुलेट की थी 37,500. हम उसको चेक भी कर लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए कि क्या वो हमारे ट्रेडिशनल फार्मूला से भी 37,500 ही की फिगर कैलकुलेट होती है. हमारा जनाब फार्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशो. हमारी सीएस रेशो है जनाब 20%, फिक्स्ड कॉस्ट है 7,500. देखिए 7,500 को जब मैंने 0.20 से डिवाइड किया तो हमारे पास फिगर आ गई 37,500. एग्जैक्टली सेम. अब जनाब इस 37,500 को आप सेल्स के तौर पर इनकम स्टेटमेंट में लिखिए और वेरिएबल कॉस्ट इसका 80% कैलकुलेट कीजिए, वो आ रहा है 30,000. अब 37,500 में से जब आपने 30,000 लेस किया तो 7,500 आ गया आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन और फिक्स्ड कॉस्ट भी है 7,500 की, और जनाब प्रॉफिट आपके पास आ गया 0. क्यों भाई, कैसा रहा? हाँ, थोड़ा सा घूम तो गए लेकिन आप पहुंच गए मुकाम पर. ठीक है. सो कैसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, आपने पहले जो मालूम है उसको पुट कर देना है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन में, और आगे फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के तो शुरू हो जाए. ठीक है जी. ले जनाब, दिस वाज ऑल अबाउट योर एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी. उसकी रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है और उसकी रेशो से हमने आगे की फिगर्स को कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारा कुछ आपने सीखा. अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं जो कि ब्रेक इवन सेल्स ही की कैलकुलेशन से मुताल्लिक है, लेकिन सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है. कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स हों तो हम ब्रेक इवन सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? इकट्ठी ब्रेक इवन सेल्स, यानी कि प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जी, 3 प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं. इन तीनों प्रोडक्ट्स की बजटेड सेल्स हमारे पास मौजूद हैं और टोटल सेल्स हमारे पास मौजूद है. हम देखना ये चाहते हैं कि वो टोटल सेल्स कितनी हो कि हमारा 0 प्रॉफिट हो. अब तीनों के लिए अलग अलग आप ब्रेक इवन सेल्स नहीं कैलकुलेट करेंगे, बल्कि टोटल एक ब्रेक इवन सेल कैलकुलेट करेंगे. वो कैसे करनी है, आइए देखते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को. तो जनाब इसमें आपको 3 प्रोडक्ट्स दी हुई हैं, एक्स, वाई एंड जी. इन 3 प्रोडक्ट्स की अलग अलग सेलिंग प्राइस दी हुई है पर यूनिट. 2.50 एक्स की, 4 रुपीज वाई की और 10 रुपीज जी की.
और जनाब इन तीनों की वेरिएबल कॉस्ट भी आपको अलग अलग बता दी गई है, 1.50, 2 रुपीज एंड 4 रुपीज। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आपके पास है 1 रुपी फॉर प्रोडक्ट एक्स, 2 रुपीज फॉर प्रोडक्ट वाई एंड 6 रुपीज फॉर प्रोडक्ट जी। और सेल्स वॉल्यूम वो आपको बता रहा है कि 80,000 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट एक्स के सेल होते हैं, 30,000 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट वाई के सेल्स होते हैं, और 15,000 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट जी के सेल होते हैं। और जनाब फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 1,50,000 की। ये तो है जी क्वेश्चन। आइए अब साथ ही अब इसके सोल्यूशन की तरफ भी देख लें। देखिए 3 प्रोडक्ट्स हैं, इन तीनों प्रोडक्ट की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आ गए, और तीनों प्रोडक्ट्स की अलग अलग वॉल्यूम हमें बताई हुई है, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बताए हुए हैं, और फिक्स्ड कॉस्ट हमें बता दी गई है। आइए देखते हैं कि अब हम इकट्ठी तीनों प्रोडक्ट की ब्रेक इवन सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। लें जी, हमारे पास तीनों का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मौजूद है इस वक्त। एक्स का 80,000, वाई का 60,000 और जी का 90,000। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 2,30,000 रुपीज। हाँ, सेल्स की आप अगर अलग अलग अमाउंट मालूम करना चाहें तो वो भी आसानी से मालूम हो रही हैं। एक्स की 200,000 रुपीज, सीधी सी बात, 2 रुपए 50 पैसे मल्टीप्लाइड बाय 80,000 नंबर ऑफ यूनिट्स, इट गिव्स अस 200,000 rupees. Or in the case of product Y, the sales is 120,000 rupees. Or in the case of product Z, the amount of sales is 1,50,000. ये तो कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं, सेल्स प्राइस दी हुई है, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट्स विद द सेल्स प्राइस पर यूनिट। अब ये तीनों सेल्स आ गई, तीनों कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास आ गए। अब आपने टोटल सेल्स मालूम कर लेनी है और टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की टोटल सेल्स पर आपने रेशो मालूम करनी है, सीएस रेशो, जैसे कि हम पहले कैलकुलेट करते थे। ओके, देखिए बोर्ड पर आपको अब नजर आ रहा है कि टोटल सेल्स है हमारे पास 4,70,000 की, और टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 2,30,000 का। और सीएस रेशो जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास आएगी जनाब 48.936%। इसको हम सिंपली 0.489 भी लिख सकते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, अलग अलग भी हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स रेशो कैलकुलेट करके देख लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। एक्स के केस में 40% है, वाई के केस में 50%, जी के केस में 60%, लेकिन इनको हमने इस्तेमाल नहीं करना। आप जनाब जिस तरह से नॉर्मली हम ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करते थे उसी फॉर्मूला को बेस करेंगे हम यहां पर भी, और वो फॉर्मूला हमें याद है, देखिए लिखा हुआ है, टारगेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सीएस रेशो। इस केस में टारगेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन एग्जैक्टली वही जो कि फिक्स्ड कॉस्ट है 1,50,000। हम ये बात सीख चुके हैं कि ब्रेक इवन सेल्स के लिए टारगेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स्ड कॉस्ट क्यों होता है, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट जीरो होता है। ठीक है, आइए तो टारगेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि 1,50,000 डिवाइडेड बाय सीएस रेशो विच इज 0.48936। तो जनाब ये हमें दे रही है टोटल ब्रेक इवन सेल्स 3,06,523। ये है जी वो सेल्स की फिगर जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। हमने टोटल सेल्स को बेस करके टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की रेशो मालूम करनी है, और फिर हमने फिक्स्ड कॉस्ट पर उसको अप्लाई करना है, जैसे कि जो हमने सीखा भी हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशो। अब हमारे पास टोटल
بریک ایون سیلز آ گئیں. لیجیے اب ٹوٹل بریک ایون سیلز کو پروڈکٹ ایکس وائی اور زی کے اندر ہم نے ڈیوائڈ کرنا. اب اس کو ڈیوائڈ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ ہم بجٹڈ سیلز کی ریشو میں، جو بجٹڈ ایکس کے لیے سیلز تھیں، جو وائی کے لیے بجٹڈ سیلز تھیں، جو زی کے لیے بجٹڈ سیلز تھیں، ان کی ریشو میں اس بریک ایون سیل کو ڈیوائڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس ایکس وائی اور زی کی الگ الگ بریک ایون سیلز آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں سے ہم اس کی ویریبل کاسٹ کو لیس کریں گے تو ہمارے پاس کنٹریبیوشن مارجن آ جائے گا. ان کنٹریبیوشن مارجن کو اکٹھا کریں گے اور اس میں سے فکسڈ کاسٹ کو لیس کریں گے تو ہمیں مل جائے گا پروفٹ، جو کہ 0 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جناب یہ ہماری آج کی بات چیت تھی جس میں میں نے مینلی ایمفیسائز کیا ایم او ایس پر، مارجن آف سیفٹی ریشو پر. مارجن آف سیفٹی کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم اپنے بریک ایون سیل سے کتنا نیچے آ جائیں کہ ہم سیف رہیں. سیف مینس ہمیں لاس نہ ہو. تو جی ہم نے مارجن آف سیفٹی کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے بجٹڈ سیلز میں سے بریک ایون سیلز کو لیس کیا، مارجن آف سیفٹی آ گئی. پھر اس کی ریشوز کیلکولیٹ کی. پھر اس کی ریشو کو کیلکولیٹ کرنے کے 3 طریقے میں نے انفیکٹ آپ کو بتائے، اور پھر ان تینوں طریقوں کی ایپلیکیشن بھی میں نے آپ کو بتائی. بہت آسان باتیں ہوتی ہیں اگر توجہ کے ساتھ سنی جائیں اور سیکھی جائیں، لیکن اگر توجہ ذرا سی بھی سائڈ پر ہو جائے تو بات مشکل لگتی ہے. اگر تو آپ نے توجہ سے لیکچر سنا اور سیکھا تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت اچھا سمجھ آ گیا ہوگا. لیکن اگر آپ نے جسٹ ٹی وی واچنگ کی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ گڑبڑ ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے، تو جو تو میرے اسٹوڈینٹس اس لیکچر کو دیکھ رہے ہیں ان کو تو توجہ بھرپور دینا ہوتی ہے لیکچر کی طرف. ٹھیک ہے، تو ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کی آپ پریکٹس کیجئے گا. کوئی پرابلم آئے تو ڈسکشن بورڈ کا سہارا لیجئے گا. مجھے اجازت دیجئے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بریک ایون سیل سے متعلق کچھ باتیں بتانی ہیں اور وہ اس کے گراف سے متعلق ہوں گے. ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.